اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن علی، جو کہ سی ای او ہیں آن لائن باکس بزنس ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے۔ ویلکم ٹو V360۔ محسن، یہ بتائیے کہ پاکستان میں موبائل فون کی اسمبلی مقامی ٹیک انڈسٹری کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ اٹس انباکس بزنس ٹیکنالوجی۔ So I'll like to share few stats۔ پاکستان میں 165 ملین موبائل یوزرز ہیں جو کہ اینولی گرو کر رہے ہیں with the 5 to 6%۔ انٹرنیٹ یوزرز اراؤنڈ 77 ملین اور ان کی گروتھ از مور دین 15% اپروکسیمیٹلی۔ بہت عرصے سے ویٹ تھا پاکستان میں کسی بھی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی لائن کو اسٹارٹ کرنے کے۔ آئی اپریشیٹ اس گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا اور لوکل انڈسٹری میں موبائل کے لیے کچھ پالیسی بنائی، اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں اٹس اے ویری پازیٹیو رسپانس فرام دا مارکیٹ۔ سیمسنگ، لوکل موبائل، few Chinese operators, manufacturers, they are planning اور وہ یہاں پہ اپنا سیٹ اپ کر رہے ہیں۔ I think it's a big step for the industry۔ لانگ ٹرم میں اس کا کافی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ محسن یہ بتائیے کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کافی فوکس رکھا ہے اس دفعہ گورنمنٹ نے آئی ٹی کے اوپر۔ اوور آل it looks promising but I think ابھی کافی سارے اور ایریاز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ جو کہ $1 بلین سے اوپر بڑھ چکی ہے، اس کو ڈبل انٹو 3x کنورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کچھ اور مراحت دینی ہوگی، لوکل انڈسٹری کو کچھ انکم ٹیکس میں چھوٹ دینی ہوگی۔ ریسنٹلی گورنمنٹ کچھ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زون بنانے کی بات کر رہی ہے۔ آئی تھنک دس از اے گڈ موو، اٹ ول ہیلپ۔ کچھ فردر ٹیکسیشن کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے، بٹ I think it's not more than enough۔ گورنمنٹ کو کچھ اور اسٹیپس بھی لینے ہوں گے، اسپیشلی فار دا HR اسکل کو انہینس کرنے کے لیے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ ہیومن ریسورسز۔ ہم محسن یہ بتائیے گا کہ خطے کے چند دوسرے ملک پہلے ہی آئی ٹی سیکٹر میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پاکستان اس گیم میں کچھ دیر سے لگتا ہے کہ شامل ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے مقابلہ کتنا سخت ہے؟ بڑا ویلڈ کوشچن ہے آپ کا۔ آئی تھنک اگین کچھ اسٹیٹس پاکستان میں ینگ جنریشن ہے 60% از ان دا رینج آف 15 to 29 years old۔ So that is a huge human resource which we are talking about۔ That is a big edge۔ اگر ہم ٹھیک طریقے سے ان لوگوں کو یوز کر سکیں، ان کی اسکل ڈیولپ کر سکیں، پاکستان ایک سستا ریسورس اور کوالٹی ریسورس مارکیٹ میں، گلوبل مارکیٹ میں سیل کر سکتا ہے، اینڈ دیٹ از اے بگ اپرچونیٹی فار اس۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ انگلش لٹریٹ ریسورسز ہمارے پاس بہت سارے ہیں۔ بہت ساری یونیورسٹیز ہمارے پاس اس ٹائم آئی ٹی اسکلس کے اوپر کام کر رہی ہیں، وچ از این ایڈیشنل ایڈوانٹیج۔ اگر گورنمنٹ پالیسی ٹھیک رکھے اور ان میں ایک کنٹریبیوشن ہو، it will definitely help us۔ It will be challenging but I think we are ready to cope this situation۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں کئی بار مقبول ایپس کو بند کیا گیا ہے، جس سے مقامی ٹیک انڈسٹری کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری کے منصوبوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو پاکستان میں جب یہ پالیسیز سرکاری سطح پر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی انڈسٹری کیسے فلاح و بہبود اور کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ آئی تھنک اس کو دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، دونوں اینگلس کو دیکھنا ہوگا۔ ایک اینگل اوبویسلی انڈسٹری کے لیے امپورٹنٹ ہے، بٹ ہاؤ ایور گورنمنٹ کو بھی کچھ ایریاز میں فوکس کرنا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی کنٹری کو دیکھیں، سوشل میڈیا ہیز سم پازیٹیو امپیکٹ اینڈ سم نیگیٹو امپیکٹ، اینڈ گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی۔ آئی تھنک گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو گیئر اپ۔ دے آر فوکسنگ کہ جتنے بھی گلوبل گروپس ہیں، اسپیشلی جو سوشل میڈیا میں کافی انوالو ہیں، دے شوڈ ہیو دیئر سیٹ اپس لوکلی۔ I think this is a good idea to focus۔ اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایپس کو بند کرتے جائیں گے، پاکستان سے باہر والی ایپس کو بند کرتے رہے گی گورنمنٹ، اٹ ول ہیو سم امپیکٹ۔ ہاؤ ایور پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ لوکل انٹرنیشنل دونوں کو فائدہ ہو۔ کچھ آفیسز کھولنے سے اوبویسلی اٹ ول ہیلپ دا جہاں پہ لوکل پالیسیز امپلیمنٹ ہو سکیں گی، بٹ ایک کنٹینیوشن ہونی چاہیے پالیسی میں۔ کسی بھی ایپ کو کسی بھی ٹائم پہ بند کر دینے سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے، اینڈ ان مینی مینرز لوگ ڈر جاتے ہیں، اور پاکستان کو ایک فیئر فری اکانومی کی ضرورت ہے جہاں پہ انویسٹرز باہر سے آئے اور انویسٹ کر سکیں۔ محسن علی، ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔